کنگڈم آف ناروے ہے۔ یہ شمالی یورپ کا ایک نارڈک ملک ہے۔ گلوبل پیس انڈیکس میں اس ملک کو دنیا کے امن پسند ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ملک مختلف چھوٹے بڑے جزیروں سے مل کر بنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ ناروے میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں 5 ماہ 27 دن سورج ہی نہیں نکلتا، یعنی 175 دن لوگ بغیر سورج کی روشنی کے دن رات کا وقت گزارتے ہیں۔ ہر وقت روڈز پر صرف سٹریٹ لائٹس ہی نظر آتی ہیں۔ اس مقام کو روزویا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان 175 دنوں کی مدت 25 ستمبر سے 18 مارچ تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، لوگ اندھیرے کی زندگی سے واپس روشنیوں میں آ جاتے ہیں۔ اس ملک میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جہاں سورج کی روشنی کئی ماہ تک چمکتی رہتی ہے۔ بادلوں کی بدولت اگر سورج کی روشنی نہ دیکھی جا سکے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ کچھ لوگوں کا تو ماننا یہ بھی ہے کہ ناروے ہی دنیا کا آخری کونا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ناروے دنیا کا ایک ایسا خوش مزاج ملک ہے جہاں قیدیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ قیدی گھر جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ناروے میں قیدیوں کو ایک بہترین جیل میں رکھا جاتا ہے۔ اس جیل میں قیدیوں کو دنیا کی بہترین آسائشیں دی جاتی ہیں۔ یہاں VIP کھانے فراہم کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو قیدی کھانا کہتا ہے وہ اسے پکا کر دیا جاتا ہے۔ دودھ، فروٹس، کافی، چائے ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے۔ بہترین ٹی وی لانچ، خوبصورت باتھ روم اور سیل میں VIP بیڈ کا انتظام ہوتا ہے۔ قیدیوں کو وائی فائی کی سہولت بھی دی جاتی ہے۔ موبائل فون کو قیدیوں سے نہیں لیا جاتا، حتیٰ کہ قیدی کوئی بھی آن لائن کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں۔ قیدیوں کی سزا مکمل ہونے پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور دوبارہ جرم نہ کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن بہت سے قیدی تو دوبارہ جرم کرتے ہیں کیونکہ ان کو باہر کی زندگی سے بہتر اندر کی زندگی لگتی ہے۔ ناروے میں قتل کی سزا پھانسی نہیں ہے، یہاں صرف قتل کی سزا عمر قید ہے، لیکن قتل والے مجرموں کو عام قیدیوں کی نسبت تھوڑی سخت جیلوں میں رکھا جاتا ہے، البتہ مار پیٹ نہیں کی جاتی۔ ناروے مختلف چھوٹے بڑے جزیروں سے مل کر بنا ہے۔ آج سے آدھی صدی پہلے ناروے کے دور دراز جزیروں اور علاقوں تک رسائی بہت مشکل تھی، لیکن آج یہ ملک مکمل طور پر اپنے قریبی یا دور دراز جزیروں کو بہترین سڑکوں، خوبصورت پلوں اور پہاڑیوں کو کاٹ کر ٹنل کے ذریعے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک قدرتی خوبصورتی رکھنے والا ملک ہے۔ ناروے میں دنیا کی خوبصورت ترین جھیلیں موجود ہیں جن کو دیکھ کر قدرت کی شاہکاری پر ناز آتا ہے۔ ناروے کی ملکی سرحدیں سویڈن، فن لینڈ اور روس کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناروے کا کوئی بھی باشندہ دوسرے یورپی ملکوں کی نسبت زیادہ امیر ہے۔ ناروے کا کل رقبہ 3,85,207 مربع کلومیٹر ہے۔ اس رقبے کے 5.32% حصے پر پانی موجود ہے۔ ناروے کی کل آبادی 55,50,203 لوگوں پر مشتمل ہے، جن میں 81.5% ناروین لوگ آباد ہیں اور باقی 18.5% نان ناروین لوگ آباد ہیں۔ ناروے میں جرائم نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں کی پولیس دنیا کی امن پسند پولیس میں شمار ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناروے کی پولیس نے پچھلے 8 سالوں کے دوران ایک بھی گن شوٹ نہیں کیا۔ یہاں کی پولیس کی نوکری انتہائی آرام دہ ہے۔ ناروے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ناروین اور سامی ہے۔ یہ دونوں زبانیں ناروے کی آفیشل زبانیں ہیں۔ اس کے علاوہ کووین، رومانی، سیکنڈ رومانی اور ناروین سائن زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگلش زبان کا بھی کثیر تعداد میں استعمال ہوتا ہے۔ ناروے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جو سالمون مچھلی کو پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ناروے پوری دنیا کی سالمون مچھلی کا 50% دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے، جس نے ملک کی معیشت کو کافی سہارا دیا ہوا ہے۔ ناروے کا دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جو ملک کی 98% بجلی صرف پانی سے پیدا کرتا ہے۔ ناروے کے لوگ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے ویک میں ایک بار ضرور نہاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے ایسا کرنے سے دماغ اور جسم کو طاقت ملتی ہے اور ایسا کرنے سے آنے والا وقت اچھا آتا ہے۔ ناروے میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے جسے لاسٹ کارنر آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے۔ اس سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ پوری دنیا سے یہاں اس کنارے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ناروے میں پرندوں کی ایک مخصوص قسم جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتی ہے، ہر سال ناروے کے پہاڑی اور خالی میدانی علاقوں میں اپنا ڈیرا جماتی ہے۔ ان پرندوں کی سیفٹی اور ان کی نسل کا خاصا خیال رکھا جاتا ہے۔
حتیٰ کہ ناروے میں ونڈ میلز کو بھی بلیک کلر کر دیا جاتا ہے تاکہ پرندے بے دھیانی میں پنکھوں سے نہ ٹکرا جائیں۔ ناروے دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جہاں کتوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ ناروے میں کتے کو پٹا ڈال کر یا رسی ڈال کر باندھ کر رکھنا بالکل ممنوع ہے۔ ایسا کرنے پر آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ کتوں سے بالکل گھر کے فرد جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ کتوں کی دیکھ بھال اور ان کے کھانے پینے سے لے کر ادویات تک کے ڈاکٹرز موجود ہیں۔ ناروے میں ٹیکس بہت زیادہ ہیں، اس کے باوجود عوام کافی خوشحال ہے۔ ناروے میں کسی بھی شخص کی کمائی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہاں کا ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہر ناروے کے شہری کی آمدنی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان ویب سائٹ اوپن کر کے دیکھ سکتا ہے۔ ناروے گلوبل رپورٹ کے مطابق دنیا کے ان ٹاپ 10 ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے لوگ انتہائی خوشحال ہیں۔ ناروے میں کچھ علاقے ایسے بھی موجود ہیں جہاں آپ آسمان کو رات کے وقت انتہائی قریب سے دیکھیں گے۔ لگتا ہے جیسے ستارے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔ رات کے وقت آسمان پر مختلف قسم کی رنگ برنگی خوبصورت روشنیاں بھی نظر آتی ہیں۔ ٹورسٹ حضرات رات کے وقت ان مقام پر ضرور جاتے ہیں اور اس خوبصورت نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ناروے میں تعلیم پر خرچہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرے ملکوں سے بھی اسٹوڈنٹ ناروے آ کر اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ ناروے میں ہیلتھ کا شعبہ بہت زبردست ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے، اپنی فٹنس کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 74.9% کے ساتھ کرسچن مذہب سب سے زیادہ ہے۔ ان کے علاوہ 3.1% اسلام، 21.2% کا کوئی مذہب نہیں اور باقی 0.8% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناروے کا کالنگ کوڈ +47 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .no ہے۔ ناروے کو ایک وسیع سمندری ساحلی پٹی بحیرہ اوقیانوس اور بحیرہ برنٹس بھی لگتی ہے۔ ناروے کا سالانہ GDP 2024 کی رپورٹ کے مطابق $461.107 بلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $82,832 ہے۔ ناروے میں چلنے والی کرنسی نارویین کرون ہے۔ 1 کرون پاکستانی 26.29 روپوں کے برابر اور انڈین 7.88 روپوں کے برابر ہے۔ ناروے ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ معزز دوستو، ناروے میں ٹرین کا سفر سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک تو ٹرین انتہائی لگژری اور اوپر سے ٹرین جن علاقوں سے گزرتی ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں۔ ساتھی ملکوں سے لوگ ناروے کا وزٹ ٹرین کا سفر کر کے کرتے ہیں۔ ناروے قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، خوبصورت گھر، خوبصورت وادیاں، سرسبز پہاڑ، اونچے اونچے میدانی علاقے، یہ سب کچھ آپ کو ٹرین کے سفر کے دوران دیکھنے کو ملے گا۔ سردیوں میں ٹرین جب برفیلے علاقوں سے گزرتی ہے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ہم دنیا میں موجود ہیں یا کہیں اور۔ پورے ناروے میں بس ٹرانس اور ٹیکسی کا بہترین نظام موجود ہے۔ ٹرین کے ساتھ ساتھ شہروں میں میٹرو کا بھی ایک وسیع نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ ٹرام سسٹم انتہائی خوبصورت ہے جو شہروں کی رونق میں اضافہ کرتی ہے اور خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہے۔ پورے ناروے میں روڈز کا ایک وسیع جال موجود ہے۔ بڑے بڑے بریجز، لمبی لمبی ٹنلز موجود ہیں۔ کئی جزیرے ایسے ہیں جہاں صرف آپ شپ کے ذریعے جاتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی سمیت شپ میں سوار ہو جائیں، شپ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ناروے میں دنیا کی سب سے لمبی ٹنل بھی موجود ہے جس کی لمبائی 24.51 کلومیٹر ہے۔ اسے 1995 میں بنانا شروع کیا، 5 سال کی طویل مدت کے بعد 2000 میں اوپن کر دیا۔ اس ٹنل میں سپیڈ کی لمٹ 80 کلومیٹر پر آور ہے اور روزانہ 2200 کے قریب گاڑیاں اس راستے کا انتخاب کرتی ہیں۔ ناروے میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ ناروے کا قومی جانور دی موس ہے۔ ناروے اپنا قومی دن 17 مئی کو مناتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ناروے میں آپ کو مسلم مساجد بہت کم دیکھنے کو ملیں گی۔ اکثر ناروے میں مسلمانوں کے مذہب پر حملے بھی کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت نصیب کرے اور ایسا کرنے والے کو عبرت کا نشان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ہر یورپی ملک کی طرح ناروے میں بھی فحاشی بہت زیادہ ہے۔ شراب خانے اور گناہوں کے اڈے جگہ جگہ ملیں گے۔ ڈانس کلب ساری رات اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ ناروے کی بیچز بھی انتہائی فحش ہیں۔ بہت سی بیچز تو ایسی ہیں جہاں لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ محترم ناظرین، ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے جو ملک کا سب سے بڑا میٹروپولیٹن علاقہ ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 480 مربع کلومیٹر ہے۔
اور اس کل رقبے کے 26.64% حصے پر پانی موجود ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 7,09,037 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے، ہر سال لاکھوں لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ سلطنت 872 میں قائم ہوئی۔ 1537 سے 1841 تک ڈنمارک ناروے کا حصہ تھا۔ 1814 سے 1905 تک یہ سویڈن کے ساتھ ذاتی اتحاد میں تھا۔ ناروے پہلی جنگ عظیم میں غیر جانبدار تھا، دوسری جنگ عظیم میں شراکت رکھتا تھا۔ اس پر نازی جرمنیوں نے حملہ کیا۔ یہ ملک یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھتا ہے۔ ناروے کی معیشت کا دار و مدار قدرتی گیس اور آئل کے ذخائر پر مبنی ہے۔ ہر سال کروڑوں لیٹر خام آئل دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنیات اور لکڑی کی ایک وسیع انڈسٹری بھی ملکی معیشت کا بڑا حصہ ہے۔ ناروے مشرقی وسطی سے باہر تیل اور گیس پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس ملک کے پاس دنیا کا سب سے بڑا دولت فنڈ موجود ہے، جس کی قیمت 1.553 ٹریلین ڈالر ہے۔ ناروے میں ٹوٹل 98 ایئرپورٹس موجود ہیں۔ اوسلو کا ایئرپورٹ سب سے بڑا اور مین ایئرپورٹ ہے۔ ناروے کی نیشنل ایئر لائن نارویئن ایئر لائن ہے۔ ناروے میں موسم یا تو خوشگوار ہوتا ہے یا بہت زیادہ سرد۔ لوگ گرم خوراک اور شراب کا جم کر استعمال کرتے ہیں۔ ناروے میں لوگ شادیوں سے زیادہ اوپن ریلیشن شپ رکھتے ہیں۔ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہی سب کچھ ہوتے ہیں۔ ہزاروں لڑکیاں ایسے بچے پیدا کرتی ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہزاروں لڑکیاں ابورشن کروا لیتی ہیں۔ ناروے کے لوگ انتہائی محنتی اور خوش مزاج ہوتے ہیں۔ ناروے دنیا کا وہ ملک ہے جس نے 12 جنوری 2017 میں FM ریڈیو کو ملک میں بین کر دیا تھا۔ 2021 کی گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک میں ریڈیو کا دوبارہ بحال کریں گے، لیکن تاحال اس پر ابھی کام جاری ہے۔ تو محترم ناظرین،